السلام علیکم۔ آج ہم لے کر آئے ہیں اردو ناول حیات لامکان کی قسط نمبر 4، جو کہ مصنفہ فضا عامر نے لکھا ہے۔ قسط کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آگے اسی طرح کے مزیدار ناول پڑھ سکیں۔ رات کے قریب 7 بجے جب وہ لوگ مغرب کی اذان کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے تو ملازمہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ پریسا اور حیرات ڈرائنگ روم میں موجود تھی، آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے بسکٹ کھا رہی تھی۔ نوروز کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم سے نکلی۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھی اور اس کے گیلے اعضاء وضو کی گواہی دے رہے تھے۔ نوروز نے دوپٹہ اٹھایا، اپنے لمبے بالوں کو جلدی سے باندھا، پریئر روم کی طرف چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے لیمپ جلایا جو کمرے کو ایک نرم سی روشنی سے بھر دیتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اللہ لکھے فریم کو دیکھتی رہی، جیسے اپنی دل کی گہرائی سے کچھ مانگ رہی ہو۔ پھر اس نے جائے نماز بچھائی اور اپنی توجہ نماز پر مرکوز کر لی، لیکن خدا تو خاموشی بھی سن لیتا تھا۔ جب مہمان چلے گئے تو بریرہ نے پریسا اور حیرات کو بلایا۔ دونوں فوراً ان کے پاس آئیں۔ 2 ہفتے بعد جمعے کو شادی ہے، بریرہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کیا۔ پریسا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، جبکہ حیرات بھی دنگ رہ گئی۔ اتنی جلدی کیوں؟ حیرات بولی۔ میرا مطلب ہے نوروز تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ یہی بہتر ہے، بریرہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ نوروز کو منانا مشکل نہیں ہوگا، وہ میرے سامنے کبھی اعتراض نہیں کرتی، لیکن میں جانتی ہوں اسے یہ سب پسند نہیں آئے گا۔ پری، تمہیں اسے سنبھالنا ہوگا۔ پریسا نے ایک گہری ناراض نظر ماں پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیرات وہی خاموش بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد یارق کمرے میں داخل ہوا اور بریرہ سے اجازت لیتا وہ حیرات کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ کب نکلے پری کو پتہ نہیں چلا، وہ بس نوروز کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد نوروز اپنی ہلکی سرخ آنکھیں لے کر پریئر روم سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ وہ اب اسکارف کی پن کھول رہی تھی، پھر کیچر اتار کر اس نے اپنی قمیض کے دامن پر لٹکا دیا اور بالوں کو کھول کر پشت پہ ڈال دیا۔ گیلے بال لٹوں کی صورت کمر پر بکھر گئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پریسا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس تک آئی۔ تھک گئی ہو پری؟ نوروز اپنے قمیض کے دامن سے کیچر اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ مجھے زندگی نے تھکا دیا ہے نوروز، تمہارے جانے کے بعد یہ زیادہ وحشت ناک روش اپنا لے گی۔ وہ گرنے کے سے انداز میں پیچھے کو لیٹ گئی۔ زندگی صرف ان کو تھکاتی ہے جو منزل کے پیچھے بھاگتے ہیں پری، زندگی سفر ہے، زندگی تلاش ہے خوشیوں کی، زندگی ہر لمحہ کو خدا کے ساتھ منسوب کرنے کا نام ہے۔ زندگی جیو گی تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، اگر گزارو گی تو تھک جاؤ گی۔ منزل کے پیچھے مت بھاگو، کیا تم جانتی ہو کہ اس منزل تک موت سے پہلے تم پہنچ جاؤ گی؟ اسی لمحے کو جیو، مہلت کو غنیمت جانو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے بال جھٹک رہی تھی، نہ جانے اسے اپنے سے زیادہ اپنوں کے دل کی پرواہ کیوں ہوتی تھی۔ ٹوٹے دلوں کو جوڑنا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ وہ دنیا کے ہر انسان کو باوقار دیکھنا چاہتی تھی، جیسے وہ خود تھی، کسی کو خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دینے والی، اپنی جانب اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دینے اور کسی کے سامنے نہ جھکنے والی، کیونکہ اس کے خیال میں ہر انسان قابل عزت تھا۔ وہ اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے بے مول کرنے کے لیے پیش نہیں کرتی تھی، اسے خود پر اٹھنے والی اونچی آوازوں کو آہستہ کرنا آتا تھا، اور پریسا کو ایسا ہی بنانا چاہتی تھی۔ روز، تمہیں پتہ ہے ممی نے تمہاری ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ تو پھر کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ وہ مذاق اڑاتی بولی۔ 15 دن۔ پریسا نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی۔ وہ نوروز کا ری ایکشن نہیں جانتی تھی۔ واٹ ربش! اس کا منہ کھل گیا۔ 15 دن؟ اتنی جلدی؟ پری، اٹھ کر بیٹھو۔ پریسا فوراً سیدھی ہوئی۔ جن لڑکیوں کے باپ مر جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ماں تو زندہ ہے نا، میں اسے جانتی تک نہیں ہوں ڈھنگ سے۔ ایک دن صرف 2 جملوں میں بات ہوئی میری اس سے، میں اس سے کیسے اتنی جلدی شادی کر لوں؟ یا اللہ! نوروز بیڈ سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئی، اسے غم زمین پر منانے کی عادت تھی۔ پریسا فوراً اس کے ساتھ بیٹھی۔ روز، مجھے تمہاری طرح لمبی لمبی باتیں کرنا نہیں آتی، نہ میری باتوں میں ویسا اثر ہوگا، مگر مجھے اللہ پر یقین ہے، جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا، مگر تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوگا۔ تم نیک بخت ہو، خدا پر یقین رکھو۔ اس نے پری کا ایک ہاتھ تھام لیا۔
میں چلی بھی جاؤں تب بھی جب تم مجھے آواز دو گی میں آؤں گی۔ گھر الگ ہوں گے، دل نہیں پری، نہ ہی خون۔ مجھے لگا تم بہت رو گی یا کہو گی کہ تمہیں بابا کی پڑھائی کوئی آیت یاد آ رہی ہے، یا پھر یہ کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ مختلف ہے۔ وہ اب کچھ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ نوروز مسکرا دی، پھر اٹھ کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ پری کو کیسے بتاتی کہ اسے رونا آ رہا تھا، اسے آیت بھی یاد آ رہی تھی اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے بس خاموشی سے ہاں کر دی تھی۔ اسے خدا پر یقین تھا، اور جن کو خدا پر یقین ہوتا ہے کیا ان کو کبھی رسوا ہوتے دیکھا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ خدا توکل کرنے والوں کو رسوائی کا روک نہیں دیتا، نہیں یقین کو آزماتا۔ جب لگے نا کہ سب ختم ہو گیا ہے تو زمین پر بیٹھنا، آنکھیں بند کرنا اور کہنا میرا یقین کامل ہے۔ سلطان شاہ اور باقر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈرائیور سامنے کھڑا سگریٹ خرید رہا تھا۔ تم نے زیادہ جلدی تاریخ نہیں رکھتی؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے تمہیں؟ سلطان کو چڑھتے ہوئے بولا۔ بابا، آپ کی دوسری اولاد کو محبت کا روگ لگا ہے، میں اسے جلد از جلد کہیں اور مصروف کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری وجہ نوروز ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ بات واضح ہے۔ مجھے یہ دونوں عزیز ہے، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ لڑکی کے قتل کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ سرسری سا پوچھا گیا۔ جو بھی ہے اس نے کوئی نشان نہیں چھوڑا، مجھے ایک سوئی بھی نہیں مل رہی۔ عرش صاحب کے سارے دشمن کو چیک کر چکا ہوں، مگر کچھ ہاتھ نہیں آ رہا۔ وہ کمپٹی سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ڈرائیور نے سگریٹ سلطان کو پکڑایا اور خود آگے آ کر بیٹھ گیا۔ دشمنوں سے پہلے دوستوں اور خونی رشتہ داروں کو چیک کرنا چاہیے۔ ڈیڈ پلیز۔ بے شک میرے عرش سے معاملات سنجیدگی کی حد تک خراب تھے، مگر مجھے اس کی بیٹی کی موت کا دل سے افسوس ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں حقیقتاً نہیں چاہتا کہ نوروز کو کوئی نقصان پہنچے، اور جہاں تک میرا خیال ہے نوروز اس لڑکی کا قاتل ڈھونڈنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگائے گی۔ آخر وہ عرش کی بیٹی ہے۔ سگریٹ کا ایک کش اپنے اندر اتارتے وہ بولے تھے۔ اس کی ماں اس کی شادی اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ وہ حالانکہ قاتل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے اور اس سب کو بھول جائے۔ سلطان شاہ کا ایک جاندار کہکہا گاڑی میں سنائی دیا۔ باقر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ باقر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ نوروز کو اس کی زندگی میں مصروف نہیں کرنا چاہتی، وہ بس اتنا چاہتی ہے کہ وہ حالانکہ قاتل کو نہ ڈھونڈے۔ آپ عرش انکل کی دشمنی ان کی بیوہ سے نہیں نکال سکتے، باقر نے چڑھ کر کہا تھا۔ میں کسی کی دشمنی نہیں نکال رہا، بس تم حالانکہ قاتل کو ڈھونڈو۔ اگر میری کوئی مدد چاہیے تو میں مدد بھی کر دوں گا۔ میں حقیقت میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کے قاتل کو ڈھونڈو۔ باقر نے فون کان سے لگایا اور سلطان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کال پر مصروف ہو گیا۔ سلطان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سگریٹ کو لبوں سے لگا لیا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی، جیسے کچھ ایسا جانتے ہو جو کہ باقر ابھی نہیں جانتا تھا۔ بھیا، آپ کو کیا لگتا ہے اتنی جلدی ایسے نوروز کی شادی کر دینا ٹھیک ہوگا؟ گاڑی میں بیٹھے ہیرات کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ یارق نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی سیکیورٹی کے لیے یہی بہتر ہوگا، اور ویسے بھی حر میں کوئی فالٹ نہیں ہے، وہ ایک بہترین ہمسفر بن سکتا ہے، مگر ذرا غصے کا تیز ہے۔ نہیں بھیا، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے اچانک سے 15 دن کے اندر اندر کسی کی شادی کر دینا اس کو مینٹلی ٹارچر کرنے جیسا نہیں ہے۔ ہیرات کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ یہ اس کی ماں کا فیصلہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یارق نے اس کی اداسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم بے فکر رہو، پری کی شادی ہم اس کی مرضی سے ہی کریں گے۔ دن، تاریخ، وقت، ہر چیز اس کی مرضی سے ہی ہوگی۔ اس نے نظر گھما کر بھائی کو دیکھا۔ کیا روز کا زندگی پر اس طریقے سے حق نہیں ہے جیسے پری کا ہے، یا قربانیاں ہمیشہ بڑی بیٹیوں کو ہی دینی ہوتی ہیں؟ یہ اس کا مقدر ہے ہیر۔ اس نے گاڑی کو ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکا۔ یہ صحیح ہے، ایک انسان کے اوپر کوئی بھی اٹھ کر اپنا فیصلہ تھوپ دے اور پھر کہہ دیا جائے کہ یہ اس کا مقدر ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھیا؟ وہ کہہ کر رکی نہیں، دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ یارق کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ لڑکیوں پر شادی کے نام پہ کسی کو بھی تھوپ دیا جاتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ اگر ماں باپ کا فیصلہ اچھا نکل آئے تو وہ ماں باپ کا فیصلہ،
اور اگر غلط نکل آئے تو وہ لڑکی کا نصیب، پتہ نہیں یہ معاشرہ کب بدلے گا۔ وہ سوچتا ہوا ہیرات کے پیچھے ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ 3 نومبر، آج جمعرات کا دن تھا۔ موسم دن بدن ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ اکتوبر کا آخری ہفتہ کافی خوشگوار تھا۔ پہاڑی علاقہ جات میں برف باری کی وجہ سے اسلام آباد بھی اب برفیلی ہواؤں میں گھرا ہوا تھا۔ ٹھنڈ کے اس زور پکڑتے موسم میں اگر کوئی شخص ٹھنڈ کو محسوس نہیں کر رہا تھا تو وہ ہیرات تھی، جو اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ گیلے بال کمر پر بکھرے تھے جو قمیص کو گیلا کر کے اس کی پشت سے چپکا چکے تھے، لیکن اس کی لمبی قمیص پہنے وہ ٹھنڈ کے احساس سے آ رہی تھی۔ مسکارا لگا کر اب اپنی آنکھوں کو دیکھتی وہ خوش دکھتی تھی۔ پھر پاس موجود پرس اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی اسے سامنے یارک بیٹھا نظر آیا۔ اس نے سلام کیا اور آگے بڑھنے لگی، جب یارک کی آواز نے اسے روک لیا۔ کھانا کھا کر آؤ گی؟ جی۔ اوکے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ہیرات مڑ کر اب گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ قریب 20 منٹ بعد اس کی گاڑی سفید پرچم والے گھر کے آنگن میں کھڑی تھی۔ وہ اپنی اصلی شان سے اتری اور گاڑی لاک کی۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آج بریرہ نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اب راہداری کو عبور کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ پریسا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ چند قدم آگے بڑھ کے اس نے نوروز کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بھی خالی تھا۔ سامنے موجود ایک کمرے کی دہلیز پر روشنی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ چلتی ہوئی اس دروازے تک آئی۔ اس نے آرام سے پریئر روم کا دروازہ کھولا، ساتھ ہی جوتوں کو 2 جوڑے رکھے دکھائی دیے۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اپنی ہیلز اتار کر ان کے ساتھ رکھ دی۔ اندر سے کچھ پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ 2 قدم چلنے کے بعد سارا کمرہ اس کے سامنے واضح تھا۔ سفید جائے نماز پر بیٹھی نوروز اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی پریسا۔ پریسا نے اسے دیکھا تو اشارے سے پاس بلایا۔ نوروز ہنوز تلاوت میں مصروف تھی۔ ہیرات نہیں جانتی تھی کہ اس وقت نوروز کیا پڑھ رہی ہے۔ پریسا نے ایک چھوٹی سی کتاب کا ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے پیش کیا، جسے اس نے تھام لیا۔ وہ کتاب کو تھام کر دیکھنے لگی۔ اس کی ایک جانب عربی جبکہ ایک جانب اردو لکھی تھی۔ پریسا نے ایک سطر پر انگلی رکھ کر نشاندہی کی، مگر اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ان سطور کو دیکھ کر نوروز کو سننے لگی۔ چند لمحوں میں ہی وہ بور ہو گئی تھی۔ اب اس نے ساتھ درج شدہ اردو ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ اے نور، اے سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہل، اے تمام آخروں سے آخر، اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث بنتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھر اپنی نظر کتاب کی جانب موڑ لی۔ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ میرا وہ ہر گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے اور ہر لرزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں، اور سوال کرتا ہوں تیرے وجود کے واسطے سے کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ ہیرات کو یکدم اپنے ارد گرد ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو دیکھا جن کے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے ٹیبل پر رکھا تولیہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال دیا۔ نوروز کی تلاوت کی آواز ہنوز کان میں پڑ رہی تھی۔ وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے صفحہ کھو دیا تھا۔ ایک اندازے سے اس سے دوبارہ صفحہ پلٹے اور بس سامنے موجود سطر کو پڑھنے لگی۔ یا اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی برائیوں پر پردہ ڈالا اور کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا، اور کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا، اور کتنی اذیتوں کو تو نے دفع فرما دیا، اور کتنی خوبیاں جن کا مستحق نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ یا اللہ میری آزمائش اس وقت بڑھ چکی ہے اور میری بدحالی حد سے زیادہ گزر گئی ہے، اور میرے نیک اعمال کم ہے، اور سخت تکلیفوں نے مجھے گھیر دیا ہے، اور میری امیدوں کی ترازی نے مجھے نفع سے باز رکھا، اور دنیا نے مجھ کو اپنے فریب دہی سے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا۔ اے آقا، پھر سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کے کہ میری بد عملی اور میرے کردار
میری دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے نہ روکے۔ ان سطور کو پڑھنے سے اس کے دل پر عجیب رعب طاری ہو گیا تھا۔ دل معمول سے زیادہ تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے چشم تر نے منظر دھندلایا تو اس نے ہاتھ کی پشت سے نمی پونچھ دی۔ منظر واضح ہوا، ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ہیرات نے نظریں پھر کتاب پر مرکوز کر دی۔ اے اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ میرے حال میں مہربان رہ اور تمام امور مجھ پر عنایت فرما۔ میرے معبود، میرے رب، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملات پر نظر رکھے۔ اے معبود، اے میرے مولا، تو نے میرے لیے حکم صادر فرمائے، لیکن میں نے اس میں کہنا مانا اپنی خواہش کا، اور میں فریب کاری سے بچ نہیں سکا دشمن کی۔ اگلے 5 منٹ وہ مزید پڑھتی رہی۔ اے اللہ، تیرے حضور آیا ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے۔ میں عذرا خواہ ہوں، پشیمان ہارا ہوا، معافی کا طلبگار، بخشش کا سوال ہے، تائب گناہ کا اقراری، سرنگی اقبالی ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہوا، نہ اس سے فرار کی راہ ہے، نہ کوئی جائے پناہ کہ اپنے معاملات میں اس کی طرف توجہ کر سکوں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور مجھے داخل کر دے وسیع تر رحمت میں اپنی۔ اس کی آنکھوں میں شدت سے آنسو آنے لگے۔ اس نے کتاب کو بند کر دیا اور اپنے پرس میں ڈال دی، پھر ٹشو نکال کر چہرہ صاف کیا۔ آنسو شدت سے بہہ رہے تھے۔ انسان کو خدا کا خوف اتنا نہیں رلاتا جتنے اپنے کیے گئے گناہوں کا اقرار رلاتا ہے۔ وہ احساس جب آپ کے کیے گئے تمام گناہ آئینے کی طرح سامنے آ جائے اور آپ اپنی توڑی ہوئی حدود دیکھ کر کپکپا اٹھے۔ اس وقت ہیرات علی پر بھی یہی کیفیت طاری تھی۔ اس نے 2 مزید ٹشو نکالے، چہرہ اور ناک صاف کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا یہاں بیٹھنا مشکل ہے۔ اس نے تولیہ اتار کر زمین پر رکھا اور خود پرس اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اس نے ہیلز ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ شدت سے ضبط سے اب اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ گاڑی تک وہ مشکل سے پہنچی تھی۔ راستے میں موجود ملازمائیں اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی کو تیزی سے گھر سے نکالا اور سڑک پر ڈال دیا۔ اب وہ پانی پی رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اسے پڑھے جانے والے الفاظ گونجنے لگے۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما جس سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ گناہ معاف فرما جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ وہ گناہ معاف فرما جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ وہ گناہ معاف فرما جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ ہیرات نے گاڑی پل کے ایک روشن حصے میں کنارے کو لگائی اور سر اسٹیئرنگ سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ گناہ جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں، نعمتیں زائل ہوتی ہیں؟ میرے پاس تو دنیا کی ہر نعمت ہے، گناہوں سے بھی نعمتیں زائل ہوتی ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں؟ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، جیسی خاموشی گاڑی میں تھی ویسے ہی اس کے ذہن میں تھی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک اور آواز گونجی، نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ اس نے کتاب نکال کر صفحے آگے پیچھے کیے، مگر اسے مطلوبہ سطر نہ ملی، نہ صفحہ۔ اس نے کتاب بند کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ دی۔ اس پر سبز رنگ کا ایک نام جگمگا رہا تھا، دعائے کمیل۔ وہ جانتی تھی اس کا جواب اب صرف ایک ہی انسان دے سکتا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا جس پر روز لکھا ہوا تھا۔ تیسرے رنگ پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو روز، وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں جن سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں؟ نعمتیں کون سی؟ میرے پاس تو سب نعمتیں ہیں، پھر یہاں کون سی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ دوسری طرف ایک پرسکون ٹھنڈی آہ بھری گئی۔ ہیر، یہاں پر نعمت سے مراد نماز ہے۔ تم بتاؤ، کیا تم نماز پڑھتی ہو؟ کیا نماز کی نعمت تمہارے پاس ہے؟ نہیں ہیر، تم نماز نہیں پڑھتی، نماز نعمت ہے۔ کیا تم اپنے لیے دعا کرتی ہو؟ نہیں ہیر، تم اپنے لیے دعا نہیں کرتی، دعا نعمت ہے۔ کیا تم رمضان کے روزے رکھتی ہو؟ نہیں ہیر، تم روزے نہیں رکھتی، روزہ نعمت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم کہتی ہو تمہارے پاس سب نعمتیں ہیں، تو کیا تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہو؟ نہیں ہیر، شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ کیا تم قرآن پڑھتی ہو؟ نہیں نا، قرآن پڑھنا بھی ایک نعمت ہے۔ ہیر، نعمت صرف کھانا پینا، پھل سبزیاں، دولت، عیش و عشرت کا نام نہیں ہے۔ نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی ہو اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کو آپ کے رب سے قریب کرے
اور آپ کی اس کی موجودگی کا احساس دلائے۔ سمجھ آیا؟ دوسری طرف وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں آ گیا۔ ہیرات نے جیسے کسی سکتے سے قدم باہر رکھا۔ خدا حافظ۔ نوروز نے فون رکھ دیا تھا۔